السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبجیکٹ اسلامک مورلز یعنی علم الاخلاق۔ ہمارا آج کا عنوان ہے اخلاق کا تعارف۔ سب سے پہلے ہم اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر غور کرتے ہیں۔ خلق کا لفظ بنیادی طور پر 3 لفظ کا مادہ ہے۔ لفظ خواب کے اوپر زبر پڑھیں تو وہ خلق ہوگا، تو خلق کے معنی ظاہری شکل و صورت میں آتے ہیں۔ اگر خا پر پیش پڑھیں یعنی خلق پڑھیں تو باطنی اور داخلی اور نفسانی شکل و صورت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں انسان خلق و خلق دونوں اعتبار سے نیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ظاہری صورت بھی اچھی ہے اور اس کی باطنی صورت بھی اچھی ہے۔ جس طرح انسانوں کی ظاہری شکل و صورت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح باطنی شکل اور صورت بھی مختلف ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ بندہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی ہے خصلت، عادت، طور طریقہ یا طبیعت۔ اصطلاحی مفہوم کے مطابق اخلاق سے مراد وہ عادات ہوتی ہیں جو انسان سے روزمرہ اور مسلسل سرزد ہوتی ہیں، اور یہی عادات اور خصائل آہستہ آہستہ انسانی طبیعت کا جزو بن کر رہ جاتی ہیں، جس سے انسان دوسرے کے لیے تمثیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد اخلاق کی وسعت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہر نیکی حسن الخلق ہے، مطلب نیکی کا معیار اچھا اخلاق ہے۔ اخلاق کی اقسام 2 شمار ہوتی ہیں، ایک اخلاق حسنہ اور ایک اخلاق سیئہ۔ اخلاق حسنہ سے مراد اخلاق کی وہ قسم ہے جسے اچھا قرار دیا جاتا ہے، مطلب انسان کے ایسے عادات اور افعال جو لوگوں کو پسند ہوں، جو اچھے شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخلاق سیئہ سے مراد برے اخلاق ہیں جو کہ معاشرے میں ناپسند کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ چوری، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ۔ اسلام میں اخلاق کی اہمیت اس بات سے اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اخلاق حسنہ کی تکمیل کو اپنی بعثت کا مقصد بتایا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو مبعوث کیا گیا ہے اس لیے کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظریاتی اور عملی مطلب دونوں اعتبار سے اخلاق حسنہ کی تکمیل فرما دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بلند اخلاق کی اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورۃ قلم آیت نمبر 4، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو تمام مسلمانوں کے لیے پیروی کا عمدہ نمونہ قرار دیا ہے، جس کا اندازہ قرآن کی اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے تو بے شمار مواقع پر بلند اخلاق کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، اور اس کے علاوہ امت کو بھی اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ کریں۔ حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ان میں ہمیں کثرت سے ملتے ہیں، جن میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں، جیسا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، مومنین میں ایمان کے لحاظ سے
سب سے کامل وہ ہے جو اخلاق میں ان میں سب سے اچھا ہے۔ مطلب انسان کے کامل ہونے کی علامت ہی یہی بتائی گئی ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین وہ ہیں جو تم میں اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ تو بہترین ہونے کے لیے انسان کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانا نہایت ضروری ہے۔ ایک صحابی حضرت نواس رضی اللہ عنہما نے حضور علیہ السلام سے نیکی اور گناہ کی بابت دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی حسن خلق ہے، والاثم ما حاق فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند کرے کہ لوگ اس سے مطلع ہوں۔ نیز ان تمام آیات اور حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اخلاق انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور دین اسلام میں اچھے اخلاق کی خصوصاً تلقین کی گئی ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیر۔